السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ایوری ون؟ آئی ایم یور برادر محمد محسن. دوستو، 2026 کا حج الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا اور بلکہ بہت سارے دوست احباب اپنے اپنے وطنوں کو واپس پہنچ چکے ہیں. لیکن اس حج میں کچھ باتیں ایسی سامنے آئیں جو انتہائی افسوسناک ہیں. میں اپنا درد دل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور آپ حضرات بھی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں. اس حج میں کچھ باتیں اس طرح کے سامنے آئیں کہ بہت سارے لوگ حاجی حضرات واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، وہاں کا کھانا اچھا نہیں تھا، وہاں کی رہائش اچھی نہیں تھی، حتیٰ کہ وہاں کے واش روم صحیح نہیں تھے. یہ باتیں یہاں آ کے کرنے کی نہیں ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام میں سے اس سال 2026 میں جو پاکستان سے حج کے لیے لوگوں کو بلایا وہ 90,000 کچھ ہے، یعنی 1 لاکھ سے کم. اب 25 کروڑ عوام کہاں پہ اور 1 لاکھ اس سے بھی کم عوام کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے گھر بلایا، اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بلایا، ان کو بلایا کہ آئیں اپنی حاجتوں کو مانگیں، اپنی ضرورتوں کو مانگیں، میں آپ کی ضرورتوں کو پورا کروں، میں آپ کی معافی کو قبول کروں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حج کیا، اللہ کے گھر کی زیارتیں کی اور یہاں آ کے باتیں کرنا شروع کر دی، وہاں کی کمیاں یہاں بتانا شروع کر دی. حالانکہ اللہ کے گھر میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے سے باتیں کرنے کے لیے اور وہ یہاں آ کے اللہ ہی کی شکایتیں لگانا شروع کر دی انہوں نے. آپ حضرات پہلے نعیم بٹ صاحب کی زبانی پہلے کلپ سنیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد تفصیلی بات کرتے ہیں. 90,000 کچھ لاکھ سے نیچے گئے، لاکھ سے نیچے حاجی گئے. شاید ہی کسی کو پتا ہے کہ میں کہاں گیا تھا، کیا کر کے آیا ہوں، کیا کر گیا ہوں، کیا کرنا چاہیے تھا، کس کے پاس گیا تھا. اکثر حاجی سے میری ملاقات ہوئی، ایک ہی بات کر رہے ہیں، گرمی بڑی سی ہوتی، بڑے بندے مر گئے پاجی ہوتے، بڑا ہوتے ہیں، روٹی نہیں صحیح ملی ہوتی. کمال ہو گیا. یہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، یعنی اللہ کا دل، اللہ کی شکایتیں لگا رہا لوگوں سے، کیا کر رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہو حاجی ہو جو حج کر کے آئے ہو، اپنی زبان سے وہاں کی کوئی کمی بیان نہ کرنا، ورنہ دوبارہ وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، کاٹ دیے جاؤ گے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نہ آنا. وہ تم اللہ کی ملاقات کو گئے تھے، اللہ سے ملاقات پہ گئے تھے حاجی صاحب، اور کہہ رہے وہاں روٹی نہیں ملی، وہاں دھوپ تھی، وہاں لوگ مر گئے. اور جو مر گئے خدائے پاک کی قسم سے زیادہ خوش نصیب تو انسان کوئی ہے ہی نہیں. کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرما رہے تھے تو ایک صحابی وہاں انتقال کر گئے. حج کے دوران ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا تو حضور نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے فرمایا اس کو ایسے دفن کر دو، اسی احرام میں دفن کر دو، کل یہ قیامت والے دن تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. جتنے وہاں مر گئے خدا کی قسم ہمیں لگا مر گئے، وہ تو تر گئے، وہ قیامت والے دن سے اٹھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. بتاؤ جو کلمہ تلبیہ پڑھتا اٹھے گا اس کا کیا مقام ہوگا. وہ مرتے جانا یہ تھے نہیں مرنا، یہاں نہیں موت آتی، یہاں جو مرے ان کا کیا کرنا ہے. ایک آدمی تھے بڑے آدمی، انہوں نے کہیں شکایت کر دی آ کے، کہاں انہوں نے کہا کہ جی مدینہ منورہ گیا تھا، میں دہی کھا دی یار، دہی کچھ کھٹی سی، دہی کھٹی سی. اور وہ کون تھے؟ وہ اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، میں نام ان کا نہیں لیتا، بڑے امام تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے. اتنے کیسے منہ سے نکل گیا کہ دہی کھٹی سی. تو حضور رات کو خواب میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کو آ کے کہا تو ہمارے شہر میں دہی کھانے آیا تھا، تجھے ہمارے شہر کی دہی کھٹی لگی ہے، یہاں دوبارہ نہیں تمہیں آنا، میٹھی کھایا کرو جا کے، چلو دبا جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ میری معاف کر، اللہ نے تمہیں عرفات کے میدان میں ظہر پہ بلایا تھا، 25 کروڑ میں سے 90,000 آدمیوں کو کال کیا گیا تھا، تم اس میں خوش نصیب میں، تم ایک خوش نصیب تھے اس میں، 90 میں 0.0000001% میں تم ایک تھے جن کو اللہ نے کال کیا تھا، تم اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تھے. اور تم عرفات میں جب داخل ہوئے ظہر کے بعد، تو جو ہی تم عرفات میں تم نے قدم رکھا، قدم رکھتے ہی تمہاری نمبر پلیٹ 0 ہو گئی، پچھلے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے، جو تم نے کیا سب معاف، چلو جاؤ جاؤ بخشا بخشایا گھر چلے مزے کا. اس قدر بڑا انسینٹیو پہ تمہیں ذرا سے بھی تکلیف برداشت نہیں. حج تو سفر ہی تکلیف کا نام ہے، عبادتیں تو وہاں ہیں ہی نہیں. یہ تو بلائی تمہیں تکلیف کے لیے تھا کہ تھوڑا سا تھک جاؤ، میرے تھک جاؤ، تمہیں تھکانا ہے تھوڑا سا. نماز مجھے یہاں 2 کٹھی پڑ گیا، چھوڑو یہاں نہیں پڑھنی، چلو کیا پڑھو، وہاں سے 2 پڑھنا کٹی گئی، یہاں نہیں پڑھنی، چلو رہنے دو نمازیں. یہاں تو تم بس میرے سے بات کرو، صرف مجھ سے بات.
حضور نے 5 گھنٹے دعا مانگی تھی کس لیے؟ بتانے کے لیے کہ یہاں تو اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی تمہاری، اور ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، تمہاری ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی، تم کہ روٹی نہیں ٹھیک۔ تو دوستو آپ نے کلپ سماعت کر لیا، اب ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ دوستو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ ٹوٹل سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور وہاں پہ ٹھیک ہے گرمی ہے، مان لیتے ہیں گرمی کا موسم چل رہا ہے، لیکن وہاں کی یہاں کی شکایتیں کرنا یہ بنتا نہیں ہے۔ حج میں اگر کوئی فوت ہو گیا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جس طرح انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی فوت ہو گئے، احرام باندھا ہوا تھا حج میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اسی احرام میں ان کو دفن کر دو، قیامت والے دن جب یہ اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی حج میں فوت ہو جائے تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوا اٹھے گا تو جنت میں جائے گا، تو اس کے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہاں شکایتیں کرنی بنتی نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ وہ وہاں گئے اور یہاں آ کے شکایت کر دی کہ وہاں کی دہی کھٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آئندہ میرے گھر نہ آنا، ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو ایک کتنی بڑی انسان کے لیے شرم کی بات ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے کی بجائے یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی ہی شکایتیں لگانا انسانوں کو شروع کر دے، اللہ کے مخلوق کو ہی اللہ کی شکایتیں لگانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنے گھر کی ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، زیارتیں نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی ہمیں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری کامل بخشش فرمائے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام۔